बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम सूबों पर बाजी ले गई है। ये वफाकी वज़ीर ख़जाना की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो के पी हुकूमत है उसको बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि दो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा इनिशिएटिव और बड़ा इक़दाम और बड़ी कानून साजी आज पेश की है सूबाई असम्बली में। मैं समझता हूँ जो वादे किए गए थे या जो मंशूर था उसके मुताबिक जो असल मैंडेट वाली हुकूमत है उसने अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है। और साथ एक और सेहत कार्ड की हवाले से जो के पी हुकूमत है उनका तहसील लेवल पर सेहत कार्ड हॉस्पिटल के क़याम का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि कैदियों से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू की पर पाबंदी का जो सेक्शन था, रूल था, उसको कलअदम करार दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके हवाले से वफाकी हुकूमत का जो फ़ैसला सामने आया है उसकी भी, और इमरान ख़ान की ना गुफ्तगू पर मीडिया में कोई पाबंदी है, ना तस्वीर, ना उनके नाम पर कोई पाबंदी है। ये पैमरा ने आज लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी है, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह में चालान की कॉपियाँ आज तकसीम की गई हैं। 9 मई मुकदमात में नामजद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुलजमान को चालान की कॉपियाँ तकसीम की गईं। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो केस है उस पर समाअत की। जो 9 मई को जलाओ घिराव के 4 मुकदमात थे जिसमें जिना हाउस और बाकी मुकदमात हैं, और आज 2 मुकदमात में जो थाना शादमान जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया है। 18 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। चालान की कापियाँ तकसीम कर दी गई हैं। कुछ मुकदमात में पहले ही चालान की कापियाँ तकसीम हो चुकी हैं और कुछ मुकदमात में चालान की कॉपियाँ तकसीम कर दी गई हैं। अब चूँकि अभी तक इमरान ख़ान में चालान की कॉपियाँ तकसीम नहीं हुई, उनकी दरख्वास्त ज़मानत ज़ेर इल्तवा है। कल इमरान ख़ान की तोशा खाना में जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब समाअत करने जा रहे हैं और कल उम्मीद है तोशा खाना 2 में उनकी ज़मानत हो जाए, वो अहम होगा। और फिर उसके बाद जो दहशतगर्दी के पंजाब के मुकदमात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तारी से रुकवाने की नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में, वैसी ही दरख्वास्त उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है कि जी मुकदमात की तफसीलात दी जाएँ और जो खुफिया मुकदमात हैं उनमें गिरफ़्तारी रोकी जाए, हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो उसके ऊपर भी कल जो समाअत होगी उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानब कैदियों की मुलाकात में सियासी जो गुफ्तगू पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसको जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान ने उस रूल को और उस शिक को कलअदम करार दिया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू का पाबंदी की शिक कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फ़ैसला डिवीज़न बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। चीफ़ कमिश्नर ऑफिस ने सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ कल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेंगे। मुझे लगता है जैसे बाबर सत्तार साहब का DC इस्लामाबाद को सज़ा सुनाने का फ़ैसला था और उसको सस्पेंड किया आमिर फ़ारूक साहब ने, उस बेंच ने, आज तक वो दोबारा 7 महीनों से ज़ायद हो चुका है, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। और वही DC आज तक इंतखाबात में भी वही था और इंतखाबात के बाद भी वही है और वो अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो निभा रहा है। हालांकि जब सज़ा हो जाए तो वो नाअहल हो जाता है। सियासी लोग नाअहल हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है चूँकि वो आँखों का तारा है, इस वजह से वो नाअहल नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है डिवीज़न बेंच, उसकी जानिब से कल सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान का ये फ़ैसला भी मुअत्तल हो जाएगा और उसके लिए फिर उसके बाद लंबे अरसे के लिए ये मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और राजा अज़हर ने पुलिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में दायर की हैं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन कर रही है। सिंध हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस अहमद अली जो शेख थे, जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ़ अली सईद के बेंच ने दफ़ा 144 के मुकदमात दर्ज करने से रोका था।
پریڈی اور سوراب گوٹ پولیس نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ مئی سے کراچی میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس جس طرح پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہے، اس طرح اگر دہشت گردوں کے پیچھے پڑ جائے تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالتوں نے حکم دیا کہ دفعہ 144 کے مقدمات درج نہیں کرنے، تو ہمارے خلاف جو ڈویژن بینچ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود دھڑا دھڑ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت ہمیں ریلیف دے اور ہمیں اس ظلم سے بچائے جو ہمارے ساتھ سیاسی انتقام کا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اہم درخواست پر سماعت ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں عمران خان کے نام اور تصویر پر جو میڈیا میں دکھانے پر پابندی عائد کی گئی، اس پر اہم سماعت ہوئی۔ پیمرا نے کہا ہے کہ اس نے ٹی وی چینلز پر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا نام نشر نہ کرنے یا تصویر نہ دکھانے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ٹی وی چینلز عمران خان کا نام نشر نہیں کر رہے۔ عمران خان کا نام یا تصویر نشر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت ٹی وی چینلز کو عمران خان کا نام نشر کرنے کا حکم دے۔ اب جانتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ دوران سماعت عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر پیمرا نے اپنی رپورٹ جمع کروائی۔ عدالت میں جمع کروائی گئی اس رپورٹ میں پیمرا نے کہا کہ عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن ہم نے جاری نہیں کیا۔ درخواست گزار نے پیمرا کی جانب سے ایسے کسی حکم سے متعلق ثبوت نہیں دیا۔ معاون وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل سپریم کورٹ میں ہیں اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کو بتایا گیا کہ جناب پیمرا وکیل نے کہا کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ ہم نے دے دی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس وجہ سے عدالت ساتھ انہوں نے کہا کہ پیمرا آرڈیننس کے مطابق یہ درخواست قابل سماعت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے جواب جمع کروا دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اس پر عدالت نے سماعت تو ملتوی کر دی۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء پیش نہ ہوئے۔ حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان کی تصویر اور نام پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے، نہ پیمرا کی پابندی کو کوئی مانتا ہے۔ یہ نامعلوم پابندی ہے اور نامعلوم احکامات ہیں، اور اس وجہ سے میڈیا میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہ کرے۔ انہوں نے کہا باقی پیمرا کہتا رہے کہ ہم نے پابندی لگائی ہے یا نہیں لگائی، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ حامد میر کی جانب سے آج کہا گیا۔ خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ صوبوں کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ وفاقی وزارت خزانہ نے آج 11 نومبر کو جاری کی۔ خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ خیبر پختونخوا نے بہترین معاشی کارکردگی دکھائی۔ وفاق نے رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہ میں صوبوں کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ گزشتہ مالی سال جولائی تا ستمبر کے پی کا خسارہ 10 ارب روپے تھا۔ اس دفعہ ان 6 مہینوں میں چونکہ اصل مینڈیٹ والی حکومت ہے 103 ارب سرپلس کا بجٹ دیا ہے، جبکہ آمدن 316 ارب اور اخراجات 212 ارب روپے رہے۔ اس طرح رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں مالی سال جولائی تا ستمبر سندھ کی معاشی کارکردگی سے متعلق 131 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ سامنے آیا۔ اس دوران سندھ کی آمدن 568 اور اخراجات 437 ارب روپے رہے۔ صوبے کی جو پنجاب حکومت کا خسارہ 160 ارب روپے رہا۔ صوبے کی آمدن 866 ارب روپے تھی، جبکہ اخراجات 1026 ارب روپے رہے۔ اس طرح گزشتہ مالی سال پنجاب حکومت نے پہلی 6 ماہ میں 28 ارب کا خسارہ کیا تھا۔ مریم نواز کی حکومت نے 160 ارب روپے کا خسارہ کیا۔ وفاقی رپورٹ کے مطابق جولائی تا ستمبر بلوچستان نے وفاق کو 85 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ اس دوران پنجاب بلوچستان کی آمدن 168 ارب روپے اور اخراجات 83 ارب روپے رہے، اور جو پچھلے سال جولائی تا ستمبر بلوچستان نے 171 ارب روپے کا سرپلس دیا تھا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی ہے اس کا اتنا بہتر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند ہے، اور جو لاسٹ مالی سال تھا جولائی تا ستمبر اس میں خسارے میں تھا، 10 ارب روپے خسارے میں تھا جب نگران حکومتیں تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی۔
اب مینڈیٹ والی حکومت آئی تو اس نے 103 ارب روپے کا جو سرپلس بجٹ دیا۔ اب دوسری جانب مینڈیٹ کی حکومت نے کیا کیا؟ اصل مینڈیٹ والی حکومت نے خیبر پختونخوا کے جو اوورسیز پاکستانی شہری ہیں ان کے تحفظ کا بل تیار کر کے آج ایوان میں پیش کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون تیار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اوورسیز پاکستانی کمیشن بل ایوان میں پیش کیا گیا۔ قانون سازی کے بعد اوورسیز شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا۔ بل کے مطابق گریڈ 20 یا سے اوپر گریڈ کا سرکاری افسر اوورسیز کمیشن کا کمشنر مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اوورسیز کمیشن کے چیئرپرسن ہوں گے۔ کمشنر اوورسیز شہریوں کی شکایات کو متعلقہ سرکاری ایجنسی یا ضلعی کمیٹی کو بھیجیں گے۔ اسمبلی میں پیش کردہ بل کے مطابق کمشنر اوورسیز شہریوں کی شکایات کا ازالہ نہ کرنے پر سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف ایکشن تجویز کریں گے۔ بل صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے پیش کیا۔ وفاقی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ان کے نام ECL میں ان کے خلاف مقدمات درج کروانا، ان کو پاسپورٹ ضبط کرنا، ان کے بلاک کرنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، اور جو صوبائی حکومت ہے جو اصل مینڈیٹ والی PTI کی KP حکومت، ان کی جانب سے جو شہریوں کے لیے یہ اتنا بڑا جو خیبر پختونخوا شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک قانون منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ وہیں پہ جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ KP حکومت کی جانب سے اسمبلی میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہے اس کو بطور مضمون نصاب میں شامل کرنے کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ حکومتی رکن ہے عبدالسلام، انہوں نے سیرت النبی کو بطور مضمون نصاب میں شامل کرنے کی قرارداد ایوان میں پیش کی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے کہ تمام نصاب میں سیرت النبی کا جو مضمون ہے اس کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا جائے۔ ساتھ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت نے ہر تحصیل کی سطح پر صحت کارڈ پینل والے ہسپتال کے قیام کا فیصلہ کیا، جبکہ صوبائی حکومت نے مزید پرائیویٹ ہسپتالوں کو بھی اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ شہریوں کو مفت علاج کی سہولیات دستیاب ہوں۔ علی امین گنڈا پور کے زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس ہوا جس میں بڑے فیصلے کیے گئے، اور اس میں جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کارڈ پینل ہے وہ تحصیل لیول پر ہوگا اور مزید جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کو شامل کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف مل سکے اور ان کو صحت کی سہولیات مل سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا منشور ہے آپ اگر ڈیلیور کریں گے تو تب جا کے پہلی جو حکومتیں تھیں KP حکومت، جو 2 KP حکومتیں آئی ہیں بدقسمتی سے چونکہ اس وقت دھیان نہیں تھا، اس وقت سارا دھیان ہی PTI کا ڈیلیور کرنے کے حوالے سے KP میں ہے، تو بہت بہتر کارکردگی ہے جس کا وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ گواہ ہے، اور وہ اس چیز کو خود انہوں نے جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔